میرے ہوٹل پر روزانہ رات 9 بجے ایک لڑکی آتی تھی۔ ہوٹل کے قدموں سے اندر داخل ہوتی، کسی سے بات نہیں کرتی، سیدھا اس کونے کی طرف چلی جاتی جہاں بچا ہوا کھانا رکھا ہوتا تھا۔ میں کاؤنٹر پر بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ پھر میں عجیب سا غصہ محسوس کرتا کہ یہ لوگ بنا جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، مفت کا کھانا اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں نے کئی بار ویٹر کو کہا کہ اسے روکے، مگر ہر بار وہ بچ کر نکل جاتی، جیسے اسے سب راستے یاد ہو۔ وہ کھانا بہت احتیاط سے ایک پرانے سے تھیلے میں رکھتی اور چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی خوشی، بس ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ مگر مجھے اس کی یہ خاموشی بھی ناگوار گزرتی۔ شروع میں نے اسے نظر انداز کیا، مگر آہستہ آہستہ اس کی عادت مجھے کھٹکنے لگی۔ میرے اندر ایک عجیب سا غرور تھا۔ مجھے لگتا کہ یہ ہوٹل میری محنت کا نتیجہ، یہاں آنے والا ہر شخص کسی نہ کسی قیمت پر ہی کچھ لے سکتا ہے۔ مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی خاموشی سے آئے اور بغیر کچھ دیے ہی چلا جائے۔ وہ لڑکی روز آتی تھی اور ہر بار اسی خاموشی سے کھانا ایک پرانے سے تھیلے میں ڈال کر چلی جاتی۔ اس کے کپڑے سادہ اور پرانے ہوتے تھے، مگر اس کے انداز میں کوئی گھٹاؤ نہیں تھا، جیسے وہ مجبوری میں آتی ہو، مگر خودداری اب بھی زندہ ہو۔ ایک دن میں نے غور سے اسے دیکھا تو سوچا کہ وہ بہت کمزور ہے۔ اس کے ہاتھ کانپتے تھے، مگر پھر بھی وہ بڑی احتیاط سے کھانا سمیٹتی، جیسے ایک ایک دانہ قیمتی ہو۔ مگر اس سب کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ الٹا چڑچڑاپن بڑھتا گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ ایسے لوگ ہی معاشرے پر بوجھ ہوتے ہیں، جو محنت کرنے کی بجائے دوسروں پر گزارا کرتے ہیں۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، گاہک کم تھے اور میرا موڈ پہلے سے ہی زیادہ خراب تھا۔ وہ لڑکی معمول کے مطابق آئی اور کھانا سمیٹنے لگی۔ اس دن نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں غصے میں اٹھا، اس کے پاس جا کر زور سے بولا کہ یہ ہوٹل ہے، تمہارا گھر نہیں، جو روز آ کر مفت کا کھانا لے جاؤ۔ وہ چونک گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سالن فرش پر گر گیا۔ میں نے مزید سخت لہجے میں کہا کہ بیکاریوں کی وجہ سے ہی کاروبار خراب ہوتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس نظر جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ آہستہ سے مڑی اور خالی ہاتھ باہر چلے گئے۔ اس رات کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ شروع میں مجھے سکون محسوس ہوا، مگر چند دن بعد عجیب سا خلا محسوس ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا، میرا ہوٹل کا کاروبار آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ پھر ایک دن مجھے ہوٹل بند کرنا پڑا۔ میں نے نئی زندگی شروع کی تو ہر چیز مشکل لگتی تھی۔ میں مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا، بھاری سامان ڈھوتا اور تھکا ہارا واپس آ جاتا، مگر سب سے بڑا بوجھ جسم کا نہیں، دماغ کا تھا۔ مجھے بار بار وہ لڑکی یاد آتی جسے میں نے بے عزت کیا۔ وقت کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میں غلط تھا، اور اگر میں نے صبر کیا ہوتا تو شاید میری زندگی مختلف ہوتی۔ ایک دن ایک مزدور نے کہا کہ زندگی میں عزت سب سے بڑی چیز ہے۔ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، مگر عزت واپس نہیں آتی۔ یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدلنا شروع کیا۔ ایک دن مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا اور مجھے پولیس لے گئی۔ عدالت میں جب میں کھڑا تھا تو جج صاحب اندر آئے۔ میں نے جیسے ہی دیکھا میرا دل رک گیا۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی لڑکی تھی جو کبھی میرے ہوٹل پر آتی تھی، اب وہ جج تھی۔ میرے سامنے وقت جیسے رک سا گیا اور مجھے اپنی ساری غلطی ایک لمحے میں سمجھ آنے لگی۔ مجھے لگا اب میرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے نظر جھکا لی، دل دل میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے لگا۔ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی تھی۔ جج صاحبہ نے فائل کھولی اور کیس کی تفصیلات سننے لگی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ دل میں ایک ہی خوف تھا کہ وہ مجھے پہچان چکی ہیں اور اب وہی فیصلہ سنائیں گی جو شاید میرے ماضی کا بدلہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، مگر ان کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ وکیل اپنی دلائل دے رہے تھے، مگر میرا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ مجھے پہچان گئی ہیں؟ شاید یہ میرا وہم ہے۔ مگر پھر اچانک انہوں نے میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں پہچان سی ابھری۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ کارروائی کچھ دیر جاری رہی، پھر انہوں نے پختہ پرسکون آواز میں کہا، یہ ثبوت کافی ہے، اس شخص کو مزید تفتیش تک رہا کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر مجھے یقین نہ آیا، جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھی، مگر ان کی آنکھوں میں کوئی سختی نہیں تھی۔ عدالت برخاست ہوئی، لوگ باہر جانے لگے، میں وہیں کھڑا رہا۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں ان سے بات کروں یا خاموشی سے چلا جاؤں، مگر دل نے ہمت کی اور میں آہستہ آہستہ ان کے چیمبر کی طرف بڑھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے اجازت مانگی۔ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوا۔ وہ میز کے پیچھے بیٹھی فائلیں دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہمت کر کے بولا، مجھے نہیں معلوم آپ مجھے پہچانتی ہیں یا نہیں، مگر میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فائل بند کی اور میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں پہچانتی ہوں۔ میرے لیے الفاظ کسی بجلی سے کم نہیں تھے۔ میں نے فوراً نظر جھکا لی اور اس سے کہا، اس دن میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔
میں اس وقت خود کو بہت بڑا سمجھتا تھا، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر بولی، تمہیں معلوم ہے میں اس ہوٹل پر کیوں آتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بولی، میں اس وقت قانون کی طلبہ تھی، میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے، میرے والد بیمار تھے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں دن بھر پڑھائی کرتی تھی اور رات کو تمہارے ہوٹل سے بچا ہوا کھانا لے کر اپنے گھر والوں کو کھلاتی۔ تمہاری ڈانٹ کے بعد میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ کئی راتیں ہم نے بغیر کھانے کے گزاری، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ میں بہت محنتی تھی، مجھے اسکالرشپ پر داخلہ ملا، میرے والدین نے بہت قربانی دی اور میں نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا۔ میں تمہارے ہوٹل سے صرف مجبوری میں کھانا لے جاتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنی حرکت پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، میں اس قابل نہیں کہ آپ سے معافی مانگ سکوں، مگر پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے تمہیں اسی دن ہی معاف کر دیا جب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس مقام پر پہنچوں گی جہاں انصاف کر سکوں۔ پھر آج میں وہی کر رہی ہوں۔ میں حیران تھا کہ جس لڑکی کو میں نے بے عزت کیا، اس کی تذلیل کی، وہ آج میرے لیے انصاف کا دروازہ کھول رہی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، تم نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر اگر تم نے اسے سیکھ لیا تو یہی کافی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ہاں میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اب میں کبھی کسی غریب کو حقیر نہیں سمجھوں گا۔ انہوں نے ہلکا سا سر ہلایا اور کہا، یہی انسانیت ہے۔ میں چیمبر سے باہر نکلا تو مجھے لگا جیسے میرے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی دیا اور معافی مانگنے کا موقع بھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے محنت جاری رکھی، مگر اب میں ہر ضرورت مند کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ ایک چھوٹی سی مہربانی کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔